پاکستان بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عرشہ شریف کا سلام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج شہید ارشد شریف کی پہلی برسی ہے۔ 23 اکتوبر 2022 کو ان کو کینیا میں قتل کر دیا گیا تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کے قاتل آج بھی گھوم رہے ہیں، لیکن ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، اس سے انصاف نہیں دیا گیا ارشد شریف کو، جو کہ ہمارے لیے ایک شرمناک بات ہے۔ لیکن جو ایک آدمی شہید ہو جاتا ہے وہ تو امر ہو جاتا ہے۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، تو ارشد شریف تو دلوں میں زندہ ہے آج بھی، وہ نہیں مرا اور ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہی رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کروایا تھا، آج وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ بظاہر تو زندہ ہیں، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ مر چکے ہیں۔ ان کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے۔ اس وقت تو انہوں نے اپنی پاور کا استعمال کر کے شہید ارشد شریف کو قتل کروا دیا تھا، لیکن وہ آج بھی زندہ ہے اور قتل کروانے والے وہ مر گئے ہیں۔ ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہ اس ملک پاکستان میں بھی نہیں رہتے آج، وہ دنیا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کی عزت، تھوڑی سی بھی عزت نہیں ہے آج کل۔ تو ارشد شریف جو ہمارے بھائی صحافی تھے، حق سچ کا ساتھی تھے، وہ انہوں نے کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کو قتل تک کر دیا گیا، لیکن انہوں نے سچ کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے سچ کا راستہ چنا اور حق کے راستے پہ وہ چلے۔ لیکن سپریم کورٹ سے میری یہ درخواست ہے کہ ارشد شریف کو انصاف دلوایا جائے۔ جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے اور پھانسی دی جائے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں، انہوں نے کینیا پولیس کے اوپر، کینیا میں وہاں کی عدالت میں مقدمہ چلایا ہوا ہے۔ تو ہمیں کینیا کی پولیس یا کینیا کی عدلیہ سے کیا انصاف کی امید ہوگی؟ آپ یہ سوچیں، کیونکہ ہمارے ملک کی جو بڑی عدلیہ ہے، اس نے ارشد شریف کو جب انصاف نہیں دلوایا، تو ہم کینیا کی عدالت کے اوپر کیا ہم یقین کریں کہ وہ ارشد شریف کو انصاف دلوائے گی؟ اصل قاتل تو پاکستان کے تھے، وہ یہاں رہتے تھے، لیکن اب وہ پاکستان میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کا جانا ہو تو ارشد شریف کی قبر کے اوپر اس ٹائم بھی پھول ہی پھول ہوتے ہیں۔ تو وہ تو امر ہو گیا ہے، وہ تو دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ وہ ایک نظریہ تھا، سچ کا نظریہ۔ اس کی آج پہلی برسی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سب سے بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے سپریم کورٹ، انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ فیصلہ تو انہوں نے صحیح دیا ہے، آئین کے مطابق دیا ہے، لیکن آج کل جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے شک یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی کہیں پاکستانیوں کو استعمال تو نہیں کیا جا رہا، کیونکہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایسے فیصلے ہیں کچھ جو ایسے ٹائم پہ دیے جاتے ہیں، عوام خوش ہو جاتی ہے، مطمئن ہو جاتی ہے کہ ہمیں انصاف مل رہا ہے اپنی اعلیٰ عدلیہ سے، لیکن ٹائم چینج ہونے کے فوراً بعد ہی، کچھ عرصہ بعد ہی پھر اپیل دائر کی جاتی ہے اور اس فیصلے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ایک فیصلہ تو آیا ہے کہ جو سویلین ہے، ان کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہوگا، یہ غیر آئینی ہے۔
بالکل صحیح ہے، یہ غیر عینی ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آگے جا کے یہ پھر پاکستانیوں کو استعمال تو نہیں کرے گی یہ عدالت؟ کیونکہ ہم اس سٹیج پہ جہاں پر پہنچ چکے ہیں اس میں عدلیہ کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ جج بکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مرضی کے فیصلے، کسی کے فیصلے پڑھ کے پھر سنا دیتے ہیں، اپنے فیصلے وہ دے نہیں سکتے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ انہوں نے ایک مجرم کو، نواز شریف کو، جو 4 ہفتے کی ضمانت پہ گیا تھا، وہ 4 سال بعد آیا ہے، اس کا پروٹوکول آپ دیکھیں، کل اس کو سی سی پی او لاہور سیلوٹ کر رہا تھا، اتنی اس کا پروٹوکول تھا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک مجرم کو جب اس طرح سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو پھر عمران خان کا کیا قصور ہے اس میں؟ کیا اس کا یہ قصور ہے کہ اس نے اس پاکستانی عوام کو شعور دیا، اس نے بتایا کہ آپ کا حق کیا ہے؟ اس کا یہ قصور ہے آج وہ جیل میں ہے، 80 دن ہو گئے ہیں، اس کو تو کوئی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی، اس کو چھوٹے سے سیل میں بند کیا ہوا، اتنی اس کو اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ ملک 76 سال سے جیسے چلتا ہے آگے بھی ایسے چلے گا؟ تو اس کا مقصد ہے کہ ہم نے سیکھا تو کچھ نہیں ہے اپنے تجربات سے، جو ہم نے تجربات اس ملک کے ساتھ کیے ہیں ہم نے اس سے سیکھا کچھ نہیں ہے، کیونکہ 90 کی دہائی سے یہی نواز شریف ہمارے اوپر مسلط ہی مسلط رہا ہے۔ وہ ڈیل کر کے آ جاتا ہے، پھر جب مشکل وقت ہوتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے ڈیل کر کے۔ تو یہ ملک ڈیل کے تحت چلانا ہے یا اس کو آئین اور قانون کے تحت چلانا ہے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا۔ یا پھر نواز شریف کو تاحیاتی وزیر اعظم بنا دیا جائے تاکہ یہ کوئی معاملہ ہی نہ ہو، کوئی آگے جد و جہد ہی نہ کرے۔ تو یہ اتنی جو نوازشیں نواز شریف کے ساتھ کی جا رہی ہیں، یہ سلوک جو اچھا اتنی کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نواز شریف تو ایک کرپٹ ہے، چور ہے، اس نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈیل کے تحت آ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نواز شریف کے سارے جو ایک ان کو گراؤنڈ کے اوپر ایک ماحول بنا کے دیا جانا تھا وہ تو دے دیا گیا ہے، وہ واپس بھی آ گئے ہیں، ان کا استقبال بھی ہو گیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ لاہور میں سارا لاہور سنسان تھا 21 اکتوبر کو، پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی جلسہ ہے بھی یا نہیں۔ جو ملازم تھے، سرکاری ملازم چھوٹے درجے کے، ان کو کپڑے پہنا کے وہاں جلسے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی پاور جو ہے وہ نواز شریف کو نوازنا چاہتی ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف، جو اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، ان کو جلسے کی اجازت تو دے دی گئی، عوام بڑی خوش تھی کہ اب تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے اور ہم اپنا پاور شو دکھائیں گے، اپنا جذبہ دکھائیں گے، کارکن یہ کہہ رہے تھے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ وہاں پہ پولیس پہنچ گئی، وہاں پہ قیدی وینیں پہنچ گئیں، وہاں پہ 200 سے زیادہ عوام کو جو ہے کارکنوں کو وہ قید کر لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، اور وہاں پہ تشدد کیا گیا، گھروں پہ چھاپے لگائے گئے۔ او بھائی اگر اس طرح کرنا تھا تو آپ اجازت ہی نہ دیتے جلسے کی، تو کیا ضرورت ہے جلسے کی اجازت دینے کی اور اتنی سارا خرچے کرنے کی کہ پولیس کو بلاؤ، اس کے اوپر تشدد کرو، عوام کو اٹھاؤ، اغوا کرو؟ اگر یہ پلان تھا تو آپ اجازت ہی نہ دیتے۔ اور ادھر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کے لیے 8000 پولیس اہلکار تھے جلسے کے لیے، تو یہ جو دوہرا معیار ہے یہ نہیں چلے گا۔ یہ مشکل وقت تو گزر جائے گا ہر پارٹی کے لیے، ہر کارکن کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے، لیکن اب اس مشکل وقت کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو مستقبل کے جو ماضی کے جو تجربات ہیں ان سے بھی ہمیں کچھ سیکھنا ہوگا۔ قومیں ایسے ہی بنتی ہیں، ایسے قومیں نہیں بنتی ہیں کہ ڈیل کے تحت لوگوں کو لایا جائے اور دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔